حضور علیہ السلام کے وصال باکمال کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جو ہے وہ مقرر ہوئے۔ آپ کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے اور آپ کا ایک بڑا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق اور عتیق آپ کا جو ہے وہ لقب ہے۔ آپ کا صحیح نام حضرت عبداللہ ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ 4 پشتیں جن کو شرف صحابیت سے مشرف ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے آزاد مردوں میں سے، بشعور انسانوں میں سے، جوان مردوں میں سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات پر اسلام کو قبول فرمایا۔ بچوں میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضور کے خاندان میں، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا۔ خواتین میں حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور کے خاندان میں خواتین میں جو سب سے پہلے ایمان لائی وہ حضرت مولا علی کی والدہ تھی، جن کا نام حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد تھا۔ وہ سب سے پہلے آپ پر جو ہے وہ ایمان لائے۔ اور حال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کرنا۔ کوئی بحث نہیں کی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی زیادہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ بچپن گزرا تھا، جوانی بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو وقت ضائع نہیں کیا۔ جب پتہ چلا، وہی بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر یہ ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد نے اسلام قبول فرمایا تو اس وقت ان کے پاس کچھ 40,000 کے لگ بھگ درہم یا دینار اس وقت کی جو رقم تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ پیسے جتنے بھی تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد میں بھی آپ کا ہوں اور ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے۔ ٹھیک، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر ہی ہر بندے کا جو بھی احسان کسی نے کیا وہ ادا کر دیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا احسان میں ادا نہیں کر سکا جو اس نے نیکیاں میرے ساتھ کی ہیں، اس کا اجر قیامت والے دن ہی اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور حضرت بلال اور دیگر جو بیچارے پھنسے رہتے تھے، غلام کی زندگی جنہوں نے گزاری، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے خرید کر ان کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ مسجد نبوی شریف جو ہے، مسجد نبوی شریف، اس کا جو پہلا پلاٹ ہے، یہ خریدنے والا جو مال ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اب قیامت تک جو وہاں پہ مسلمان جائیں گے، نماز ادا کریں گے، تو ان کو بھی برابر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب حضور مدینہ شریف گئے تو سرکار نے فرمایا ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال پیش کیا
اور آپ نے اس مال سے اس جگہ کو خرید کر مسجد کے لیے جو ہے وقف کر دیا۔ پھر جب وہاں پہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، تو جب پھیلا تو جگہ جو ہے وہ تنگ ہو گئی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہے کوئی جنت خریدنے والا جو ہماری اس مسجد کو وسیع کر دے؟ پھر حضرت عثمان ذوالنورین، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ خدمت کا موقع مجھے عطا فرمائے، میں خرید کر جو ہے یہ مسجد کے لیے وقف کر دیتا۔ تو ارد گرد جتنی جگہ تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ اکیلے آپ نے خرید کر مسجد کے لیے جو ہے وہ وقف فرما دیا۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ پھر لوگوں نے حصہ ڈالا، اور یہ آج بھی دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس نے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے، خدمت کی ہے، وہ چلے گئے ہیں دنیا سے بظاہر، تو وہاں پہ نماز ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، تو برابر ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کے مال نے نفع دیا ہے تو وہ ابوبکر کا مال ہے۔ وہ کن کا مال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ مال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اور ہر لمحے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹیاں جن کے نکاح میں گئی ہیں، جن کی بیٹیاں میرے عقد میں میرے نکاح میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضور کے نکاح میں آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور کے نکاح میں آئی، حضور کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کے نکاح میں۔ تو یہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فضیلت جو ہے وہ جو ایک نیک اور مومن کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو ہے وہ آئی۔ بس آخری بات ہے، آپ کے دو لقب ہیں، آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صدیق اس وقت کہا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بیان کرنے والے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات واپس تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو لوگ پہلے ہی انگلیاں اٹھاتے تھے بات تلاش کرنے کے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، ابو جہل کمپنی نے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ بتاؤ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصیٰ گیا، پھر آسمانوں کی سیر کی، فلاں فلاں فلاں، کیا یہ پاسبل ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا اگر یہی بات تمہارے نبی فرمائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تو فرمایا پھر وہ سچ ہے، پھر وہ سچ ہے، کیونکہ انہوں نے تو کبھی اپنی زبان سے تو اس واقعہ کے بعد نہ آپ کو صدیق کے لقب سے جو ہے وہ یاد کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو عتیق بھی کہتے ہیں،
وہ عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا اگر کسی بندے نے کسی ایسے بندے کی زیارت کرنی ہو جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، جو جہنم سے آزاد ہے، فرمایا وہ میرے ابوبکر کو دیکھ لے۔ وہ کن کو دیکھے؟ ابوبکر سے۔ تو اس کے بعد آپ کو عتیق کہا گیا۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جہنم سے آزاد ہو۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو جمعے آئیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی مزید فضیلت اور آپ کے جو اسلام کی خدمات ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی بات ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔